اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں امام علی کا یہ فرمان ہے مولا علی متقیان کا، العلم وحشی احصروہ بالقلم۔ علم ایک وحشی چیز ہے، جو یہ ذہن میں آ گیا، نظر سے گزرا، فوراً لکھ لو، قلم کے حصار میں اس کو بند کر دو، تو آپ کی وہ معلوم ذہن میں آئی ہوئی وہ اچھے بات قلم نے بند کر کے کاپی پہ لکھ دیا، ہمیشہ کے لیے رہے۔ ورنہ گاہ انسان کے ذہن میں اتنا بہترین سوچ، بہترین بات آ جاتے ہیں، لیکن لکھنے کے نہ لکھنے کی وجہ سے بعد میں وہ ایک دن اچھا بات ہو جاتا، سوچ کی بھی نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے بھی یہاں سے حقیر سے جو مختصر معلومات آپ کو ملتا ہے، تو اس میں تو کاپی قلم اگر ساتھ ہوتا ہے مناسب ہے، کیونکہ ممکن ہے فقہی کلاس میں بھی کوئی بات انسان کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے، یا قابل سوال بات دوران کلاس آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، بعد میں بھول جاتے ہیں عموماً، اس وقت نوٹ کر دیا، بعد میں وضاحت طلب ہو، سوال ہو، تو یہ جو ہے اگر ہو تو مناسب ہوگا آپ حضرات سے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ آج کی یہ حدیث جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا 39 حدیث کے زمرے میں نہیں ہے، کتاب کے شروع میں شاہ سید محمد نور بخش نے لایا ہے کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثاً، کوئی بھی شخص میری امت میں سے امت کے لیے 40 احادیث یاد کرے، باثہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کو باعث کرے گا، اٹھائے گا، فقیہ، عالم، پرہیزگار شخص کی صورت۔ تو یہ آج آپ کے لیے ہے، اسی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس سے میں آپ کو اسی کتاب رسالہ عربین شاہ سید محمد نور بخش کا ہے، غوث المتاخرین علیہ رحمہ کا، جس میں 4 معصومین سے حدیث نقل ہے، اور آپ نے یہ کتاب لکھنے کے بعد آپ نے اس حدیث کتاب کو امام حجت علیہ السلام کے لیے اہدا کیا ہے، یعنی اس کی اہمیت بھی اس کتاب کو حاصل ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی یہ آج آپ کو 40 حدیث کی اہمیت سے متعلق حدیث عرض کیا، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی میں پہلا حدیث سے شروع کروں گا، دیکھو کہاں تک ہم پہنچ سکتا ہے یہ حدیث سے متعلق۔ اور فقہ الاحوال کے حوالے سے ہمارے فقہی مسائل میں سے، فروعی مسائل میں سے ہمارے بحث بحمداللہ تیمم کی بحث ختم ہو چکے۔ آج جو ہمارے بحث کا موضوع ہے نجاسات سے متعلق۔ فقہ الاحوال نے ہمیں کل کتنے نجاسات گین کے دیا ہے، اور اس کی حکم کیا ہے جس کو ہم نے کرنا ہے عملی طور پر۔ تو غوث المتاخرین شاہ سید محمد نور بخش علیہ رحمہ فرما رہا ہے، اما غیر طاہر الذی ان تلوث به غیرہ صار مثلہ فی عدم الطہر۔ وہ چیزیں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں جو ناپاک چیزیں ہیں، اگر یہ چیز کسی اور چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے، ناپاک چیز کسی اور سے لگ کر وہ گیلا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ناپاک ہونے میں اس ناپاک چیز جیسا ہوتا ہے۔ یہ کسی ناپاک چیز سے لگنے سے دوسرا چیز کے لیے وہ حیثیت ہو ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ وَيَجِبُ إِزَالَتُهُ عَنِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَسْجِدِ۔ جب یہ نجاسات گنے کا 12 آپ نے نجاسات یہاں گن کے بتا دیا ہے فقہ الاحوال میں، وہ نجاسات خود نجس ہے، کسی بھی چیز سے اس کے ساتھ لگ کر کہ دوسرا چیز بھی اس کی وجہ سے اگر گیلا ہو جاتا ہے، اس کے اثر اس پر سرایت ہوتا ہے، تو وہ بھی چیز اس جیسے ناپاک ہو جاتا ہے۔ ناپاک ہے تو ناپاکی کا حکم جس کو دور کرنا اپنے جسم سے، اپنے کپڑے سے اور مسجد سے واجب ہے۔ یہ نجاست کا حکم۔ تو ہمارے جسم پر کسی وقت بھی نجس چیز لگ جاتا ہے، یہ 12 چیز گنے گا، یا ہمارے کپڑے پر، یا مسجد میں دیکھا کوئی نجس چیز پڑا ہوا ہے، تو مسجد کے بارے میں البتہ جو ہی دیکھا اسی وقت دور کرنا، نجاست کو دور کرنا نماز کے قریب وقت میں فوری واجب ہے۔ نماز کے لیے اگر وقت زیادہ ہو تو اسی وقت معلوم ہونے پہ کرے، بہتر تو ہے، واجب فوری نہیں۔ لگ گیا نماز سے قریب ہمیں اس کو پاک کرنا اپنے جسم سے،
اپنے کپڑے سے اور مسجد سے واجب ہے۔ یہ نجاسات کے حکم ہے، اور نجاسات فقط الاحوات نے مجموعی طور پر جو ہے وہ آپ نے 12 چیزیں گنے ہیں نجاسات کی۔ نمبر 1 فَهُوَ الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ وَالْوَدِيُّ لِمُجَاوِرَتِهِ الْبَوْلُ وَالْمَيْتَةُ۔ نمبر 1 جو ہے بڑا پیشاب نجس ہے، اگر یہ خشک ہے، کہیں دھوپ میں پڑا ہوا خشک ہے، وہ ہمارے پاؤں سے لگ گیا، کپڑے سے لگ گیا، اس کی سرایت کپڑے یا جس چیز کو لگا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ خود تو نجس ہے، جس چیز کو لگا ہے وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ وہ خشک ہے۔ البتہ تر ہونے کی صورت میں، گیلا ہونے کی صورت میں جس چیز سے لگے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ تو نمبر 1 بڑے پیشاب ہے، نمبر 2 والبول چھوٹا پیشاب، نمبر 3 ودی ہے، جو پہلے بھی جیسے ذکر کر کے آیا، عمومی طور پر یہ پیشاب سے فارغ ہونے کی بات نکل آتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے پانی، وہ عموماً جوانی کی حالت میں زیادہ نکلتا ہے۔ یہ تیسرا نجاست ہے۔ والمیتۃ مردار، چوتھا چیز۔ اب مردار کے بارے میں چاہے حلال گوشت مردار ہوا ہو یا حرام گوشت مرا ہوا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں مردہ۔ کوئی حرام گوشت جانور ہے، مثلا کتا ہے، بلی ہے، ایسے حیات کی صورت میں اس کی جسم پر کوئی نجاست نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا جسم بھی خشک ہے، ہمارے ہاتھ بھی خشک ہے، مس ہو تو نجس نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مرنے کی بات، یہ بھی مردار ہے، اس سے ہمارے جسم کو، کپڑے کو، کہیں چیز سے اس کی تری، گیلا پنی سرایت ہو جاتا ہے تو وہ نجس ہے۔ چوتھا مردار ہے۔ الا السمک والجراد، مگر مچھلی مرا ہوا ہو اور ٹڈا جو ہے مرے ہوئے ہو، یہ دونوں مرنے کی بعد بھی نجس نہیں ہے۔ مچھلی اور ٹڈا یہ دونوں ہمارے ہاتھ میں آنے کی بعد اگر مر جائے، کھانا جائز ہے، ان کی کوئی اور تزکیہ ذبح کی کوئی حکم نہیں ہے۔ مچھلی ہمارے جال میں پھنس گیا، گویا کہ جال میں آنا آپ کے ہاتھ میں آنے کے مانند ہے، جال سے نکال کر کے پھینک دیا کہیں بھی، مر جاتا ہے، حلال ہے۔ پانی میں مرا ہوا آپ کو ملتا ہے تو وہ کھا نہیں سکتا، حلال نہیں ہے، لیکن در حال وہ نجس بھی نہیں ہے۔ اس مچھلی میں مرا ہوا، پانی میں مرا ہوا مچھلی آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یا آپ کے کپڑے سے لگتا ہے تو وہ نجس نہیں۔ ایسے ہی ٹڈا دل جو ہمارے یہاں چھوٹی مقدار میں ہے، دوسرے عرب ممالک میں وہ چڑیے کے برابر کے بڑا ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، یعنی مرغوب غذا میں سے ایک حلال جانور ہے جو کباب کر کے کھانے کے لیے انتہائی پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ ٹانگ اوپر سے کاٹ دیا، باقی ایسے گھی میں تلنے کے بعد بہت مزیدار ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور ہاتھ میں آنے کی بات، مر گیا تو حلال ہے۔ ہاتھ میں آنے سے پہلے راستے میں مرا ہوا ہے، کھیت میں مرے ہوئے ہے، تو اس صورت میں وہ مردار تو ہے مگر نجس نہیں۔ حلال گوشت جانوروں میں سے مرے ہوئے پڑنے کی صورت میں فقط الاحوات میں مچھلی اور ٹڈا دونوں کو استثناء کر دیا۔ یہ دونوں ہمارے ہاتھ میں آنے سے پہلے مرا ہوا ہو تو حلال تو نہیں ہے، درعین حال یہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ ان کے ہمارے ہاتھ پیر کپڑے سے مس ہونے پر نجس نہیں ہوتا۔ تو چوتھا چیز ناپاک کا مردار ہے، اور پانچواں چیز والدم، خون۔ ذبح کے بعد خون نکلتا ہے، ایسے وجود سے خون نکلا، کوئی بھی خون جس کسی کی جسم سے سرایت ہو کے باہر نکل کر انسان کے وجود کو لگتا ہے، کپڑے کو لگا، مسجد میں گرا، تو یہ خود نجس ہے، جس چیز کو لگے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ تو نجاسات میں سے پانچواں چیز خون ہے۔ چھٹا کلب، کتا، خنزیر نجس ہے، ساتواں خنزیر ہے۔ کلب اور خنزیر، کتا اور خنزیر، یہ جو ہے نجس العین کی باتیں ہو رہا ہے۔ کتا اور خنزیر یہ دونوں حیات کی صورت میں ہے، خشک ہے، جسم سے کوئی ایسے سرایت ہمارے پر لگنے کی نہیں، اس کے بال پر ہاتھ آپ کی مس ہو جاتا ہے،
یا اس کی بال یا اس کی دم وغیرہ مالک کے کپڑوں سے لگتا ہے، ہمارے کسی کپڑوں سے لگے، فرض کرو کتا قریب آنے سے اس کی سانس جو ہے ہمارے کپڑے پر لگتا ہے، تو سانس کی مقدار کپڑے گیلے ہونے کی حد تک نہ ہو تو خشک حالات میں ان چیزوں کی کپڑوں سے چیز سے مس ہو تو ہم نجس نہیں ہوں گے، خود تو نجس ہے۔ البتہ اسی کتے کے بال کے ساتھ پانی لگا ہوا ہو ہمارے کپڑے سے مس ہوتا ہے، یا اس کی زبان کی چاٹنے کی وجہ سے ہاتھ کپڑا نجس تر ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں خود نجس ہے، کپڑے کو بھی نجس کرے گا، جس چیز کو لگے گا وہ بھی نجس ہو جائیں گے۔ تو 7واں نجاسات میں سے خنزیر ہے۔ 8واں قیح، پیپ جو ہے نجس ہے، والقیء اور انسان سے استفراغ ہو جاتا ہے، الٹی ہو جاتا ہے، یہ 9واں ہے قیح۔ ان دونوں کے لیے ایک قید اضافہ کیا، الغلیظانی، گاڑھا ہو، ولیکن الخفیفان منہما، اگر یہ دونوں بہت پتلے ہو، الٹی ہو بہت پتلی الٹی ہے، یا پیپ جو نکلتا ہے جسم سے بہت پتلا قسم کا ہے، تو یہ دونوں کو بھی حق نے کہا معفو ہے، یہ بھی نجس مگر یہ دونوں معاف۔ اور 9واں چیز نجاست میں سے منی ہے، اور 10واں چیز سے مزی ہے، بلکہ 10واں منی ہے، 11واں چیز مزی ہے۔ 8 قیح ہے، 9 قیح ہے، پیپ اور الٹی، اور 10واں چیز منی ہے جو نجس چیزوں میں سے۔ والمزی معفو، اور مزی بھی معاف ہے، یہ بھی پہلے ہم نے پڑھ لیا۔ تو یہ کلمہ معفون میں نے آپ کو سمجھایا تھا، کلمہ معفون ہمیں یہاں سمجھا رہا ہے تو یہ نجس، مگر انسان ان سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کے زخم سے ہلکی پیپ نکلتے رہتا ہے، گاڑھا ہونے کے بعد البتہ وہ رک جاتا ہے، ہلکے ہو پتلے ہو تو نکلتے رہتے ہیں، تو یہ اس سے بچنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جوانی کی صورت میں، جو ہم نے پہلے بھی تقریباً وہیں پڑھ کے آیا ہوگا، نہ ہو تو جوانی کی حالت میں جن کی طبیعت میں گرمائش کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور دیر تک شادی نہ ہونے کی صورت میں مزید سے بچ کے رہنا بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ نجس، اس سے بچنا ہمارے لیے مشکل تھا، ہمارے اس دشواری کی وجہ سے شریعت مطہرہ ہمیں معاف کر دی۔ معاف کے لیے ایک حکم ہوتا ہے پہلے سے، وہ ناپاک ہے، میں نہیں کر سکتا، لہٰذا کہا بندہ تو نہیں کر سکتا ہے، تیرے لیے معاف ہے۔ یہ میں نے آپ کلمہ معاف سمجھایا تھا، اب بھی آپ ذہن نشین کر دیجئے گا کہ جو ہمارے پاس ایک جو نظریہ اٹھایا ہوا ہے کہ منی جو ہے کپڑے کو لگ جائے، تقریباً نوائے صفحے میں کچھ مضمون آیا ہوا ہے کہ اس کو خرج دے کے پھینک دینے کے بعد دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور منی اور مزی دونوں کو ایک پہلے جملہ آیا ہے، وَكَانَ فِي الطُّهْرِ كَالْمَنِي، مزی پاک ہونے میں منی جیسا ایک جملہ آیا ہوا ہے، اس کی سمجھنے میں تھوڑا فرق ہونے کی وجہ سے یہ دونوں تقریباً ایک تصور سامنے آیا ہے پاک چیزوں میں سے۔ امام شافعی کی ایک حدیث یہاں بھی فقہ نے حواشے کو لایا ہوا ہے، امام شافعی سمجھتا ہے کہ یہ چیز جو لگ جائے کپڑے کو خشک ہونے کا، البتہ وہ بھی گیلا ہو تو وہ بھی وہ نجس سمجھتا ہے، خشک ہو تو کہتے ہیں اور ہاتھ سے کھرچنے کے بعد جھڑک دو پاک ہو جاتا ہے۔ یہ تصور تقریباً ہمارے پاس بھی کچھ جو مضمون وغیرہ آپ نوائے صوفیہ جنہوں نے پڑھتا ہے اس میں آیا ہوا ہے۔ اس بات کے خاطر میں آپ کا ایک کلمہ معفون سمجھنا چاہتا ہوں، معفون کو جملہ بتا رہا ہے کہ یہ نجس ہے، پاک نہیں ہے۔ اگر پاک ہے تو معاف کس چیز کا؟ پہلے آپ سے میں نے عرض کیا تھا پاک، آپ میں ابھی بیٹھے آپ میں کسی سے کہوں میں نے آپ کو 100 روپے معاف کر دیا، فضول نہیں ہے یہ بات؟ 100 روپے پہلے آپ کے گردان پر ہو قرضہ لے کر کے تو واپسی واجب ہے۔ 100 روپیہ آپ کے گردان پر آپ نے مجھ سے واقع میں لیا ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ مجھے واپس کرنا واجب ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں معاف کیا میں نے آپ کو، یعنی وہ واجب میں نے آپ کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، بات بن گئی۔ ابھی آپ نے مجھ سے 100 روپے لیا ہی نہیں، میں ایسے کہوں آپ کو میں نے معاف کر دیا، کیا معاف کیا آپ نے؟ کوئی چیز ہو تو آپ مجھے معاف کریں گے نا، میرے گردان پہ آپ کو کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ نے معاف کیا کیا؟ تو یہاں پر فقہ الاحوال نے یہاں پر یہ قے کے بارے میں جو گاڑھا ہو اور مزی کے بارے میں کہا کہ تمہیں ہم شریعت نے معاف کر دیا ہے، یعنی ہے تو یہ نجس، منی اور یہ سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں نجس ہے، جس چیز کو لگے خود نجس، جس چیز کو لگے گا وہ بھی نجس کرے گا، لیکن مزید سے انسان کے لیے چھٹکارا بہت مشکل ہے، اس لیے شریعت نے مطہرہ نے انسان کو آسانی میں رکھنے کے لیے کہا کہ اگر یہ تجھ سے نکل آئے گا تو معاف۔ یہ کلمہ معاف تھوڑا سا عربی سمجھنے والے
جیسے ہم جیسے مولوی حضرات ہیں سمجھ میں آنا چاہیے. معاف کیا ہے بابا, معاف تو کوئی حکم ہو تو کیا ہے نا, کوئی نہیں. جو جیسے میں نے آپ سے آپ کو میں کہا 10 بندوں کو, میں نے کہا آپ کو معاف کیا, آپ کو معاف ہے, آپ سوچے گا یار کیا معاف کیا ہوا نہیں مجھے, کوئی دینا ہو تو معاف کرے گا, کوئی دینا ہی نہیں کیا معاف ہوگا. ایسے ماضی اگر شروع سے یہ پاک ہے تو معاف کیا ہوا, معاف نہیں ہوا, نہیں نجس تھا, منی جیسے یہ نجس تھا, لیکن اس کی کثرت اخراج کی وجہ سے انسان کے لیے مشکل آتا ہے, لہذا شریعت مطہرہ نے کہا یہ تجھے معاف ہے. حکم اس کا کپڑے کو لگے گا دھونے کا تھا, جسم نجس ہونے کا تھا, اس سے چھٹکارا نہیں, لہذا کہا معاف. تو یہ کلمہ معاف ہمیں سمجھا ہے کہ یہ دونوں بھی نجس ہے. تو اور 10واں نجس منی ہے, 11واں نجس مزی ہے نجس مگر معاف کر دیا. اور 12واں والخمر ما دام خمر, شراب خود نجس ہے, جس کو لگے گا تر کرے گا وہ بھی نجس ہے. البتہ والخمر نجس ما دام خمرا, شراب نجس ہے جب تک اس میں شراب کی وہ صورتحال, نشے کی صورت, شراب کی وہ اثر اس میں رہے. اگر یہ ختم ہو گیا فَإِنِسْتُحِيلَ خِلًّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَن تَمْدِجَ بِهِ غَيْرَهُ كَالْخِلِّ وَالْمِلْحِ وَغَيْرِهِمَا صَارَ طَاهِرًا. شراب خود بخود سرکہ بن گیا, یا کوئی چیز اس میں ملانے سے, جس کو شاہ سعید نے ایک دو مثال پیش کیا, نمک ملا دیا, سرکہ ملا دیا, یا اور بھی کوئی چیز ملانے کے بعد شراب کی جو اثر ہے انسان کی وجود میں سرایت کر کے عقل کے کام کو وہ بٹھا دیتا ہے, یہ چیز ختم ہو جاتا ہے شراب. تو اس وقت فرما رہا ہے سارا طاہرہ, یہ پاک ہو گیا. اب یہاں سوال یہ ہے, چلو یہ تو پاک تو ہو گیا, شراب کی خصوصیت ختم ہو گیا, یہ پاک ہو گیا, تو کیا ہمیں وہ پاک ہے لہٰذا وہ چیز پیے, وہ پاک ہے اس سے احتیاط کرے یا نہ کرے, یہ ایک سوال ہے. اس کے لیے مختصر سا یہ ہے کہ ان چیزوں کی ملانے کی بعد شراب کے اثر یقیناً ختم ہو گیا ہو تو پاک ہو. پاک ہونے کی بعد آپ کے کپڑے کو لگے یا آپ کی غذا وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے تو حرمت کا حکم نہیں رہے گا. جب پاک ہو گیا, پاک چیز کی اجتناب انسان کے لیے ضروری. یہ 12 نجاسات جس کو نجس العین کہتا ہے, حکم ہمارا یہ ہوا کہ جہاں کہیں رہے گا اس کو دھو. سوال, چلو یہ چیز دھو لیا, دھونے کی کیفیت مقدار کیا ہے؟ کپڑے کو لگ گیا, میں اس کپڑے کو, میرے کپڑے پر کوئی یہ نجس چیز لگ گیا ہے, اب دھونے میں کیا صورت ہے؟ ایک دفعہ پانی لگے کافی ہوگا یا جگہ کاٹ کے پھینک دے کیا ہوگا؟ تو اس میں فقہ الاحوات کا نظریہ باقی مسلمان فرقوں کی برخلاف الگ نظریہ ہے. باقی کچھ فرقہ والا ہے, ان کے پاس یہ ہے کہ پانی بہا دو, نچوڑ دو, جاری یہاں سے نکل گیا وہاں نکل گیا, پاک ہو جائے. کچھ کے پاس ہے کہ ایک دفعہ دو یا 2 دفعہ دو یا 3 دفعہ پانی میں ڈال کے نکال دیا, اب نجس پاک ہو گیا. یہ پانی کی مقدار اور دھونے کی مقدار میں منحصر کیا ہوا ہے. غوث المتاخرین فرما رہا ہے فما تلوث بهذه الانجاس یجب ان تغسله حتى تطمئن قلبه. یہ نجاست ذکر کیا 12 نجاست جو نجس العین کہتے ہیں, انسان کی وجود کو, کپڑے کو یا مسجد میں جہاں کہیں اس سے سرایت ہوتا ہے تو آپ کی دل کو اس چیز کی پاک ہونے کے یقین ہونے تک دو. یہ ہمارے فقہ کا حکم. یہاں فقہ نے یقینی کیفیت کو ترجیح دیا ہے. چھوٹے موٹے احادیث سے 2 دفعہ ڈالو, 1 دفعہ ڈالو, پانی ڈال کے آب جاری کر دیا پاک ہوتا ہے, ان سب کو چھوڑ کر کہا تیری دل کو یقین حاصل ہونے تک. لہٰذا ہمارے نزدیک فقہ الاحوات کی روشنی میں غوث المتاخرین کا حکم یہ ہے, کوئی بھی یہ 12 نجاسات میں کوئی چیز ہمارے کپڑے کو, ہماری کسی چیز کو لگ گیا تو آپ اپنے دل کو یقینی کیفیت ہونے تک دھو لے گا. یقین ہو گیا, پاک صاف. ایک یہاں تک.
کچھ نجیسوں کے بارے میں انشاءاللہ پھر آگے تقریباً ٹائم پورا ہو گیا ہے، کچھ رہتا ہے، میں انشاءاللہ آئندہ کلاس میں لوں گا. کچھ چیزوں کے بارے میں رنگ رہ جاتا ہے دھونے کے بعد وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ اس کو آگے چلائیں. تو آج کی کلاس ایک حدیث عرض ہوا، دوسرا ہم نے بحث کیا نجاسات. نجاسات کل 12 ہیں. نجاست کا حکم، جس سے کوئی چیز تر ہو اس کو یا خود چیز لگے، دل کو یقین حاصل ہونے تک دھو لینا حکم شرعی ہے، فقط الحوات کا حکم ہے. محمد علی محمد کے صدقے میں، قرآن کریم کے صدقے، محمد علی صدقے پروردگارہ تیرے رحم و کرم ہر وقت ہم سب پر شامل حال فرما یا اللہ، اور ہمیں دین اسلام سمجھ کر اس پر سچے مسلمان ہونے کی حیثیت سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد. کسی کے پاس کلاس مسجد اچھا ہونے کی مشورہ ہو یا ابھی کلاس کے متعلق سمجھ میں نہ آیا وہ سوال پہلے، اس کے بعد کوئی بھی سوال ہو، کیونکہ میری اس ٹائم سے میں 20-25 منٹ بولتا ہوں، گاہے 10 گاہے 5 منٹ آپ کی سوال کے لیے رکھتا ہوں. اس میں آپ سوال نہیں کرے گا تو 5 منٹ یا 10 منٹ جو ہے ہمارے آدھا گھنٹہ ٹائم میں چلے جائے. اس لیے آپ اسی سے متعلق کوئی سوال ہو یا اور بھی کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، ابھی ہمارے پاس 5 منٹ. دی بارہ نجاست کو نا یہاں سے معاف گندے ست پجو دے سم پوان سو اور پیک ہلکی ہو، الٹی ہلکی صورتحال ہو، مزید یہ ان کو شریعت نے معاف کرا دیا. ودی میں کی نہیں وادی کے لیے کہا کہ علت بیان کیا ہے، وادی ناپاکی ہے کیونکہ وہ فوراً پیشاب کے بعد نکل آتا ہے. لمجاورت البول ہے ساتھ، فوری پیشاب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ہر صورت میں نہیں لینا ہے، کیونکہ وہ پیشاب کے بعد نکالتا ہے. پیشاب ہمارے اوسط کے آنے تک کسی کو نہیں نکالتا، دن میں 2 3 4 دفعہ نکالتا تو کیونکہ اس کے باجو دنیا مچھلی تو کارتوس 5 نہ چین اسی سے تھوڑ دے دو پاکی نہ چین ذات تو ہاں کارتوس بھاں کو وہ مرنے کے علت ہمارے کام ہو گیا، اس لیے اس کے بارے میں مرنے کے بعد بھی اگر جو پانی مر مگر وہ مرنے کی علت ہمارا ہو گیا، اس کو حلال سمجھتا ہے. اور اگر مزید لگنے کے بعد سوکھ جائے تو وہ مطلب کچھ ایسے کپڑے ہوتے ہیں جن پہ نظر نہیں آتا، مطلب سوکھنے کے بعد، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مطلب مانی یا مزی مزی کی بات کر رہا ہوں. مزی وہ تو ہے ہی آپ کے لیے معاف ہے نا، پاک ہے، دھونے کی ضرورت نہیں، اس سے آپ کی وضو نہیں ٹوٹے گا، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، نماز اس سے پڑھ. اچھا جانور دے جو جانور گائے مطلب بکری وغیرہ دونوں گوبر مطلب ہو مجھے. ہاں یہ حلال گوشت جانوروں کے گوبر اور پیشاب وغیرہ لگتا ہے تو وہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ ان کی واسطہ رہتا ہے. گوشت جانوروں کے نجس ہے، حلال گوشت جانور کے نجس میں شمار نہیں کیا ہے. پیشاب کو ہونا سامنے کوئی نہیں، ہاں جی دونوں گندہ میں کوئی نہیں. ابھی انشاءاللہ وضاحت اس کے بعد آئے گا، تفصیلی پاس آئے گا. وزی بالا اٹھا ہوئے نا وزی چھاپنا میں نہیں. ہاں وضو بالا اکثر بھی صورت میں وضو میں شک، یہ ہم نواقص وضو پڑھا یا پڑھے گا؟ ہاں پڑھے. وضو ٹوٹنے کی چیزیں گن کے دے دیا ہے. وضو کر لیا، نیت آ جائے یا عقل ظاہر ہو جائے یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا چھوٹے بڑے پیشاب نکلتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے. اب وضو کرنے کے بعد دان سے خون نکلتا ہے یا نماز کے لیے آتے آتے کہیں سے خون نکلتا، اسی جگہ کو دھونا واجب ہے. وضو ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، وضو آپ کی اس سے نہیں ٹوٹتا. یہ جو کتے کا جو بال ہے اگر اس پہ بھی ہاتھ لگ جائے یا کپڑے لگ جائے تو اس وقت یہ بھی نجس ہو جائے. کس کی؟ کتے کی. ہاں اگر خشک ہو نا آپ کو نجس نہیں ہے، وہ گیلا ہو تو جو لگے نجس ہو جائے گا. وہی میں نے وضاحت دیا ہے کسی کا. کتا، خنزیر یا کوئی بھی چیز جو خشک حالات میں ہاتھ مس ہوتا ہے، ہمارا ہاتھ کو سرایت نہیں کرتا، کوئی بھی چیز ہاتھ بھی خشک ہو بھی خشک تو نجس نہیں ہوگا. خود نجس ہے، ہمارے ہاتھ نجس نہیں ہوگا. لیکن وہ تر ہونے کی صورت میں ہاتھ کو لگ جاتا ہے تو وہ خود نجس تھا، ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا، دھونا پڑے گا، کپڑا دھونا پڑے گا. اور سوال ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو جناب بتائیں.
वाक़ई सर ये हमारे जो ना नूरानी कैंपस 2 वालों का एक मसला चल रहा था जी कि ये मुता के बारे में, तो मुता के बारे में हमारा फक़े में क्या हुक्म है जी? आप करना चाहते हैं? नहीं वो तो बहरहाल हमारे कुछ इसी में भी थोड़ा फ़िक़्हुल में इसकी को निकाह से भी मुते के हुक्म को वज़ाहत से पेश किया हुआ है। निकाह मुता में आकर फ़िक़्ह ने कहा है सायुन फिल इस्लाम, ये इस्लाम में आम था और खुले हुए एक मसला था और फैले हुए था ये सब लोगों में। अगर कोई ताकत वाला हुक्मरान ज़ू शौकत ताकत वाला हुक्मरान हकीम इसको हराम करना चाहे हराम नहीं हो सकता। और दोनों बिल्कुल हर लिहाज से मुत्ते के बच्चा दायमी के बच्चा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे हलाल ज़्यादा है दोनों। माशरे में दस्तूर नहीं है हमारे पास, वो अलग बात है, वरना फ़िक़्ह ने इसी के लिए एक अलग बहस इसको रखा है, ज़िम्नी में भी नहीं लाया। तो ये कोई कबाहत नहीं है, हमारे पास आदत नहीं है। कुछ बहुत सारे मसाइल आदत ना होने से, मैंने आपको कुछ मिसाल दे दिया ना, अभी हम नमाज ऐसे पढ़ो तो लोग अजीब सा लगेगा हमें, क्योंकि आदत ना होने से उसको बुरा मानता है। फ़िक़्ह में बिल्कुल बराबर की हैसियत रखा है। ऐसे कल आप उसको पढ़ना क़द क़ामत सलाम में अल्लाहु अकबर सारे 2 पढ़ते जाओ मिन राग़िब, हालांकि फ़िक़्ह के मुसल्लम मसला है, कोई कबाहत नहीं है। ऐसे इसको ज़्यादा छेड़ो ना तो फिर लोग इसको थोड़ा सा मायूब समझते हैं, तो सिर्फ हमारे आदत ना होने की वजह से, वरना इसकी कोई वो कबाहत नहीं शरीयत। वो मुता के नाम पर लोग गलत हरकतें भी मतलब करते हैं ना, जिस तरह के आजकल वीडियोस के अंदर दिखाते हैं कि भाई वो तो अपने ईमान पर शरीय मसला है, जायज़ है, तो वो इसमें उमूमन जो है ना औरत की पाकदामनी को दखल है। हमें कोई औरत है कहते हैं मैं किसी कैदे में नहीं हूँ, आज़ाद हूँ, हमारे लिए जायज़ है। वो फिर वाकई में वो किसी और से मुत्ता करके 1-2 दिन हुआ था और वो या ऐसा औरत नहीं थी, अभी बच्चा पैदा होने की पोजीशन में औरत है तो हराम है, लेकिन हमने उसकी ज़ुबान को देखना है, इसमें गवाह ज़रूरत नहीं है। अगर गुनाह हो तो उसी आदम पाएगा, हमें कोई गुनाह नहीं आएगा। तो जब मुता पढ़ने के बाद अगर मुता हो जाए तो 4.5 महीने तकरीबन 4 महीना 10 दिन तक उसको भी रुकना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद निस्फ़ इद्दत, उसके तहत निस्फ़ इंशाअल्लाह आगे हम तफसील से पढ़ेंगे, इसका बस आएगा तो इसी मौजू पर ये ज़रूर पढ़ें।